صفحہ نمبر 104 ہی جاری ہے۔ نمبر ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسے باقی اجناس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا بلکہ آزاد بازار خود ہی طلب و رسد کی بنیاد پر ریٹ طے کرتا ہے، ایسے ہی کرنسی کے ریٹ کو بھی کھلے بازار پر چھوڑ دیا جائے، طلب و رسد کی بنیاد پر خود ہی ریٹ طے ہوتا رہے گا۔ مثلا ڈالر اور پاکستانی روپے کی طلب و رسد سے پاکستانی روپے کا ڈالر کے ساتھ ریٹ طے ہوگا۔ بین الاقوامی تجارتی منڈی میں طلب و رسد سے باقی کرنسیوں کے ساتھ پاکستانی روپے کا ریٹ طے ہوگا۔ اس نظریے کو فریلی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹس کا نظریہ کہتے ہیں اور عربی میں اسعار الصرف العائمۃ الحرہ کہتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اصولی طور پر تو ریٹ آزاد ہی رہنا چاہیے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ریٹ پر نگاہ رکھے۔ اگر کبھی ریٹ میں بہت زیادہ افراط یا تفریط ہونے لگے تو حکومت مداخلت کرے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کو کہے کہ وہ بازار میں آ کر قیمتوں پر اثر انداز ہو۔ اس نظریے کو انگریزی میں مینجڈ فلوٹ کا نظریہ کہتے ہیں، عربی میں اسعار الصرف العائمۃ المدرا کہہ سکتے ہیں۔ کاغذی نوٹ کی حیثیت اور اس کے فقہی احکام۔ مذکورہ تفصیلات سے یہ بات سامنے آئی کہ کاغذی نوٹ پر کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے اس کے پیچھے مکمل طور پر سونا ہوتا تھا جس کو گولڈ بلین سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ فیڈیشری منی کا دور آیا، پھر فیڈیشری منی کا دور آیا، جبکہ ان کے پیچھے مکمل طور پر تو سونا نہیں ہوتا تھا لیکن مخصوص تناسب سے سونا ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ تمام کرنسیاں ڈالر سے وابستہ تھیں اور ڈالر سونے سے وابستہ تھا۔ پھر 1971 کے بعد امریکہ نے بھی سونا دینے سے انکار کر دیا، تو اب اس نوٹ کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہی۔ نوٹ پر لکھی ہوئی عبارت حامل حاضہ کو مطالبات پر اتنے روپے ادا کیے جائیں گے بے معنی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کے اعلی تبادلہ ہونے پر اصطلاح محض ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں کاغذی نوٹ کی حیثیت کیا ہے، اس کی دو تشریح کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، زیادہ ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ نوٹ کے پیچھے سونا اس لیے رکھا جاتا تھا کہ سونا بطور اعلی تبادلہ کے متعارف ہو گیا تھا، ہر جگہ اور ہر ملک میں اس کی بنیاد پر تجارت ہو سکتی تھی۔ اگر یہی مقصد کاغذی نوٹ سے سونے کو واسطہ برائے بغیر حاصل ہو جائے اور وہ بطور اعلی تبادلہ کے متعارف ہو جائے تو سونے کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ صفحہ نمبر 105۔ اس رائے کے مطابق نوٹ ایک خاص قوت خرید سے عبارت ہے، یعنی اس نوٹ سے اتنی قیمت کی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اب نوٹ کے پیچھے سونے کی بجائے غیر متعین متفرق اشیاء کا مجموعہ ہے، جس کو انگریزی میں باسکٹ آف گڈز اور عربی میں سلۃ البضائع کہتے ہیں۔ دوسری تشریح جو فقہی مزاج کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ کو ذرا اصطلاحی اور ثمن عرفی قرار دیا گیا ہے، یعنی اگرچہ اس کاغذ کی ذاتی قدر نہیں لیکن اصطلاحاً اس کو ایک مخصوص مالیت کا اعلی تبادلہ قرار دیا گیا۔ نوٹ کی فقہی حیثیت۔ نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں علماء کے کئی نقطہ نظر ہیں۔ نمبر ایک، ماضی قریب میں علماء ہندوستان میں سے اکثر کی رائے یہ رہی کہ نوٹ خود مال نہیں بلکہ دین کی رسید ہے، کسی کو نوٹ دینا دین کا حوالہ ہے۔ اس پر کئی مسائل متفرع ہوئے، مثلاً یہ کہ نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ فقیر اس سے کوئی چیز نہ خرید لے۔ نوٹوں سے سونے اور چاندی کی خریداری جائز نہیں، اس لیے کہ نوٹ بھی سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا یہ بے صرف ہوئی اور جس نے نوٹ لیے ہیں اس نے سونے پر ابھی قبضہ نہیں کیا، لہٰذا تقابض فی المجلس نہ ہوا، جو بے صرف کے جواز کی شرط ہے۔ بلکہ اس رائے کے مطابق تو دو نوٹوں کا آپس میں تبادلہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بیع الدین یعنی بالدین بیع القالعی بالقالعی ہے جو ناجائز ہے۔ یہ نقطہ نظر کسی زمانے میں درست تھا مگر اب باوجود درست نہیں رہا، اس لیے کہ اب نوٹوں کے پیچھے سونا نہیں ہوتا بلکہ خود انہی کو ثمن قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا ان کو رسید کہنا مشکل ہے۔ نمبر دو، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ 1 روپیہ کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں۔ یہ رائے نظریاتی طور پر تو درست ہو سکتی ہے، اس لیے کہ 1 روپیہ کے نوٹ میں اور باقی نوٹوں میں فرق ہے۔ 1 روپیہ کا نوٹ حکومت جاری کرتی ہے اور باقی نوٹ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ بڑے نوٹوں پر یہ لکھا ہوتا ہے
حامل حاضہ کو مطالبہ پر اتنے روپے ادا کیے جائیں گے۔ 1 روپے کے نوٹ پر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ حکومت کو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لیتی ہے، اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کر قرض دیتا ہے۔ اس فرق کی اس کے علاوہ اور کوئی تشریح بظاہر ممکن نہیں کہ 1 روپے کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں، مگر عملی طور پر صفحہ نمبر 106 بات یوں نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے نوٹ اس بات کو دیکھ کر نہیں چھاپے جاتے کہ 1 روپے کے نوٹ کتنی مقدار میں ہیں، اتنے ہی بڑے نوٹ چھاپے جائیں، بڑے نوٹوں کا 1 روپے کے نوٹوں سے رابطہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو سمن عرفی قرار دینے کے لیے اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، لہٰذا اگر کسی رسید کو سمن قرار دے دیا جائے تو اس پر بھی سمن عرفی کے احکام جاری کیے جانے چاہیے۔ 3، اکثر علماء عرب کی رائے یہ ہے کہ نوٹ ذہب اور فضہ کے قائم مقام ہیں، جو احکام سونے چاندی کے ہیں وہی نوٹوں کے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا چاندی تو اعلی تبادلہ نہیں رہے، سونے چاندی کی جگہ اب نوٹوں نے لے لی ہے، لہٰذا زکوٰۃ، بے صرف اور ربو اور ربا وغیرہ تمام مسائل میں نوٹوں کا حکم سونے چاندی والا ہوگا۔ علماء عرب میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سونا چاندی اب سمن نہیں رہے بلکہ عروض ہیں، ان پر عروض والے احکام جاری ہوں گے۔ یہ نظریہ اس نقطۂ نظر پر مبنی ہے کہ کوئی چیز بھی سمن خلقی نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو لوگ اعلی تبادلہ کے طور پر قبول کرنے لگے تو وہ سمن ہے، یہ مقبولیت ختم ہو جائے تو اس کی سمنیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نقطۂ نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ سونے چاندی اور نوٹوں میں فرق ہے۔ سونے چاندی کو سمن خلقی کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ سونے چاندی کو شریعت نے سمن حقیقی قرار دیا ہے۔ سمن حقیقی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی سمنیت اس کے عرفاً اعلی تبادلہ کے طور پر معتبر ہونے کے ساتھ وابستہ نہیں۔ لوگ اس کو اعلی تبادلہ اعتبار کریں یا بطور سلعہ استعمال کریں، شرعاً اس کا حکم ایک ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سونے چاندی کا زیور سونے چاندی کے بدلے میں بیچا جائے تو بھی اس پر صرف کے احکام جاری ہوں گے، حالانکہ یہاں یہ اعلی تبادلہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی سمن حقیقی اور سمن شرعی ہے، جبکہ نوٹ اعتباری سمن ہے، لہٰذا نوٹوں کو سونے چاندی کے قائم مقام قرار دینا بھی صحیح نہیں، اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ سونے چاندی کی سمنیت ختم ہو چکی ہے۔ 4، صحیح نقطۂ نظر یہ ہے کہ نوٹ رسید نہیں بلکہ خود مال ہیں، سونے چاندی کی طرح سمن حقیقی نہیں بلکہ سمن عرفی ہے، ان کا حکم وہی ہوگا جو فلوس کا ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق نوٹوں کے مسائل کی اجمالی وضاحت یہ ہے: نوٹ چونکہ خود مال ہیں لہٰذا ان کے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور ان کا آپس میں تبادلہ بے صرف نہیں ہوگا۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ نوٹوں کا تبادلہ صرف نہیں تو ان کے باہمی تبادلے کا کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 107۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نوٹوں کے تبادلے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی ملک کے 2 نوٹوں میں تبادلہ ہو، جیسے 100 کے پاکستانی نوٹ کا تبادلہ 10 روپے کے 10 نوٹوں سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کی کرنسی سے تبادلہ ہو۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ بے صرف نہیں اس لیے تقابض فی المجلس تو ضروری نہیں، تاہم عہد البدلین پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے تاکہ بیع الدین بالدین لازم نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تبادلے میں تفاضل جائز ہے یا نہیں، مثلا 100 روپے کا تبادلہ 90 روپے سے جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں بدل غیر متعین ہوں تو حنفیہ کے تینوں آئمہ کے ہاں تفاضل جائز نہیں، اس لیے کہ فلوس میں جودت ردات کا تو اعتبار ہے نہیں، لہٰذا یہ امثال متساویہ ہیں قطعاً۔ یہاں ایک بدل کی زیادتی دوسرے بدل کے وصف جودہ کے مقابلے میں تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وصف جودہ حدر ہے، لہٰذا یہ زیادتی خالی ان العوض ہے، اس کو ربا کہتے ہیں۔ اگر دونوں بدل متعین ہوں تو شیخین کے ہاں تفاضل جائز ہے، ان کے ہاں متعاقدین کی تعین سے ان کی سمنیت باطل ہو گئی، اب یہ عروض بن گئے ہیں، اس لیے ان میں تفاضل جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس صورت میں بھی تفاضل جائز نہیں،
ان کی تعین سے ان کی ثمانیت باطل نہیں ہوتی۔ آج کل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہی فتویٰ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر شیخین کا قول اختیار کر لیا جائے تو ربوہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ فقہائے متقدمین میں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔ فقہائے ماوراء النہر نے عدالی اور غطارفہ میں تفاضل کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، حالانکہ ان میں غش غالب ہوتا تھا، اور ایسے نقود میں اصل مذہب کے مطابق تفاضل جائز ہے۔ سد باب و ربوہ کے لیے تفاضل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی فلوس میں تفاضل کے بارے میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے۔ لہٰذا ایک ملک کے نوٹوں کی بیع میں تفاضل جائز نہیں، تماثل ضروری ہے، اور یہ تماثل نوٹوں کی گنتی سے نہیں ہوگا بلکہ ان پر لکھی ہوئی قیمت یعنی فیس ویلیو کے مطابق ہوگا۔ دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ دو ملکوں کی کرنسی کے تبادلے میں تفاضل جائز ہے، بشرطے کہ عہد البدلین پر قبضہ ہو جائے، اس لیے کہ دو ملکوں کی کرنسیوں کی جنس مختلف ہوتی ہے، کیونکہ خود نوٹ تو مقصود ہوتے نہیں بلکہ یہ مخصوص قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہر ملک کی کرنسی کی قوت خرید مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ہر ملک کی کرنسی الگ جنس شمار ہوگی اور ان کے بائمی تبادلے میں تفاضل جائز ہے۔ حکومتیں بھی دوسرے ممالک کی کرنسیوں کا اپنے ملک کی کرنسی سے ریٹ طے کر دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 108۔ اس ریٹ سے کم و بیش پر معاملہ کرنا سود تو نہیں، البتہ خلاف قانون ہونے اور عوام کی جائز امور میں اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل آخر کے رسالے احکام الاوراق التعدیہ میں موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ قدر زر، افراط و تفریط، زر اور قیمتوں کا اشاریہ۔ سابقہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگی کہ کاغذی نوٹ یعنی پیپر کرنسی کی اپنی حقیقت قدر کچھ نہیں، یہ کچھ اشیاء و خدمات یعنی گڈز اینڈ سروسز کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی قوت خرید کو زر کی قدر یعنی ویلیو آف منی کہتے ہیں۔ نوٹ کی قدر کا تعین اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔ اشیاء و خدمات کی قیمتیں کم ہو جائیں تو نوٹ کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں تو نوٹ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اشیاء و خدمات کی قیمتیں اور نوٹ کی قدر دونوں متضاد سمتوں میں سفر کرتے ہیں۔ جب زر کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے تو اشیاء کی طلب بڑھتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے۔ اس صورتحال کو اردو میں افراط زر اور عربی میں تضخم اور انگریزی میں انفلیشن کہتے ہیں۔ پھر اصطلاح میں عموم ہوا تو اس کو اشیاء کی قیمتوں میں ہر اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ اضافہ زر کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے ہو یا دیگر عوامل کی وجہ سے ہو۔ اگر افراط زر یعنی قیمتوں پہ اضافہ اشیاء کی طلب بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو اس کو ڈیمانڈ پل انفلیشن اور عربی میں تضخم بسبب الطلب کہتے ہیں۔ تضخم بسبب الطلب کہتے ہیں۔ اور اگر افراط زر اشیاء کی تیاری کے مصارف میں اضافے کی وجہ سے ہو، مثلا مزدور کی اجرت بڑھ جانے کی وجہ سے، تو اس کو کاسٹ پش انفلیشن اور عربی میں تضخم بسبب رفع الاسعار کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر قیمتوں میں کمی ہو جائے اور زر کی قدر میں اضافہ ہو تو اس کو اردو میں تفریط زر، عربی میں انکماش اور انگریزی میں ڈیفلیشن کہتے ہیں۔ قیمتوں کا اشاریہ۔ زر کی قدر افراط زر اور تفریط زر کی پیمائش اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ کر قدر زر اور افراط زر یا تفریط زر کی پیمائش کے لیے ایک حسابی نظام ہے، جس کو عربی میں قائمۃ الاسحار، اردو میں قیمتوں کا اشاریہ اور انگریزی میں پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 109۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء جو عام ضرورت کی ہیں اور ان کی قیمتوں میں کمی بیشی لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، ان کی فہرست بنائی جاتی ہے۔ پھر جس مدت کے دوران زر کی قدر میں کمی بیشی کا اندازہ لگاتا ہے، زر کی قدر میں کمی بیشی کا اندازہ لگانا ہے، اس مدت کی ابتدا اور انتہا کی قیمتیں لے کر ان کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 109۔ یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسی مدت کے دوران قیمتوں میں اوسطاً کتنے فیصد اضافہ یا کمی ہوئی۔ یہ قیمتوں میں اضافے یا کمی کی سادہ اوسط ہے۔ اس سے قدر زر کی صحیح پیمائش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اوسط حاصل کرنے کے لیے تمام اشیاء کو یکساں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ تمام اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی انسان کو یکساں طور پر متاثر نہیں کرتی۔ جن اشیاء کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، ان کی قیمتوں میں کمی بیشی زیادہ متاثر کرتی ہے، اور جن کی اہمیت و ضرورت کم ہے، ان کی قیمتوں میں کمی بیشی اتنی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔
لہٰذا صحیح پیمائش کے لیے ہر شے کی اہمیت کے مطابق اس کو ایک وزن دیا جاتا ہے۔ اس وزن کو عربی میں وزن البضائع اور انگریزی میں ویٹ آف کموڈٹی کہتے ہیں۔ اس وزن کو سادہ اوسط میں ضرب دے کر جو اوسط حاصل ہوگا اس کو وزن دار اوسط کہتے ہیں۔ عربی میں المعد الموزون اور انگریزی میں ویٹڈ ایوریج کہتے ہیں۔ اس موزون اوسط کا مجموعہ قیمتوں میں کمی بیشی کا اشاریہ ہوگا۔ اس سے قدر زر میں کمی بیشی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ درجہ ذیل خاکے سے پرائس انڈیکس کا اجمالی تصور ہو سکتا ہے۔ اشیاء 1991 کی قیمت، 1992 کی قیمت، سادہ اوسط، وزن اور موزوں اوسط، یہ کالم بنے۔ اشیاء ہیں کھانا، 1991 کی قیمت 50، 1992 کی قیمت 100، سادہ اوسط 2، وزن 5%، موزوں اوسط 1.00%۔ کپڑا 20، 1991 کی قیمت 20، 1992 کی قیمت 30، سادہ اوسط 1.5، وزن 0.2 اور موزوں اوسط 0.3۔ اس طرح مکان، اشیاء میں مکان، 1991 کی قیمت 30، 1992 کی قیمت 60، سادہ اوسط 2، وزن 0.3 اور موزوں اوسط 0.6، اور مجموعہ کی اوسط بنتی ہے سادہ اوسط، وہ ہے 1.83، اور موزوں اوسط بنتی ہے مجموعے کی 1.9۔ سادہ اوسط سے یہ معلوم ہوا کہ قیمتیں 1 سے 1.83 ہو گئی ہیں، لہذا قدر زر میں 83% کمی آئی، اور موزوں اوسط سے یہ معلوم ہوا کہ قیمتیں 1 سے 1.90 ہو گئی ہیں، لہذا زر کی قدر میں 90% کمی ہوئی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیمتوں کا اشاریہ ایک تخمینی چیز ہے، تحقیقی نہیں، اس لیے کہ اس میں کون سی اشیاء لینی ہے اس کا فیصلہ تخمینی ہے۔ پھر ہر شے کو وزن دیا جاتا ہے، پھر وہ بھی تخمینی، ہر شے کی جو قیمت لی جاتی ہے وہ بھی تخمینی ہے۔ صفحہ نمبر 110۔ بسا اوقات کئی معاملات کو قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کسی وقت پاکستان میں ملازمین کی تنخواہوں کو قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کر دیا گیا تھا کہ روپے کی قدر میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ کسی چیز کی قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کرنے کو انڈیکیشن کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 180 جاری ہے۔ افراط زر کا ادائیگیوں پر اثر۔ نوٹ کی ایک وہ قیمت جو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اس کو القیمت الاسمیہ یعنی فیس ویلیو کہتے ہیں، اور ایک قوت خرید ہے، اس کو القیمت الحقیقہ یعنی ریئل ویلیو کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی قیمت تو ایک ہی رہتی ہے، مگر حقیقی قیمت قوت خرید افراط زر کی صورت میں کم ہوتی ہے۔ اب کسی شخص کا دوسرے کے ذمے دین ہو تو وہ کچھ مدت کے بعد قیمت اسمیہ کے مطابق واپس کیا جائے یا قوت خرید کے مطابق۔ مثلاً کسی شخص سے دوسرے کے ذمے 100 روپے تھے، 1 سال کے بعد 100 روپے کی قوت خرید میں 10% کمی آ گئی تو قیمت اسمیہ کے مطابق تو 100 کا نوٹ ہی دینا ہوگا، اور قیمت حقیقیہ کے مطابق 110 روپے دینے ہوں گے۔ یہ سوال آج کل بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ ادائیگی قیمت اسمیہ کے لحاظ سے ہوگی یا قیمت حقیقیہ کے لحاظ سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیمت اسمیہ کے ساتھ ادائیگی ہو تو اس میں قرض خواہ کا نقصان ہے اور اس پر ظلم ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں افراط زر کی شرح بہت زیادہ ہے۔ مثلاً بیروت کی کرنسی لیرہ ایک وقت ڈالر کے قریب تھی، اب اس کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک ڈالر کے 600-700 لیرے بلتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقتصادیین اور علماء نے مختلف نقطۂ نظر اپنائے ہیں۔ یہاں تمام نقطۂ نظر ذکر کیے جاتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نوٹ قرض دیے جائیں تو یہ دراصل وہ سونا قرض دیا گیا ہے جو اس کی پشت پر ہے۔ اب اسی مقدار کا سونا لینا اس کا حق ہے، وہ اتنا ہی سونا یا اس کی قیمت 10 روپے میں لے سکتا ہے، لیکن یہ نقطۂ نظر اس مفروضے پر مبنی ہے کہ نوٹ کی پشت پر سونا ہے، اور اس مفروضے کا غلط ہونا پہلے واضح ہو چکا ہے۔ 2، نوٹ کی پشت پر سونا ہو یا نہ ہو، بہرحال سمجھا یہی جائے گا کہ نوٹ کا لین دین دراصل سونے کا لین دین ہے، اس لیے کہ پہلے سونا ثمن تھا، اب نوٹوں نے سونے کی جگہ لے لی ہے، لہٰذا نوٹ کا لین دین سونے کا لین دین ہے، لہٰذا ادائیگی سونے کی قیمت سے وابستہ ہے۔
صفحہ نمبر 111۔ یہ نقطۂ نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اب نوٹ سونے کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ یہ خود دشمن عرفی ہیں، یہ خود دشمن عرفی ہیں اور فلوس کی طرح ہیں۔ ثمن عرفی اور فلوس کی اپنی ذاتی قدر کا اعتبار ہوتا ہے، ان کو ادائیگی میں سونے سے وابستہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں بعض لوگ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ادائیگی سے پہلے فلوس کی قیمت بڑھ گئی یا کم ہو گئی تو ادائیگی قیمت کے اعتبار سے ہوگی، لیکن یہ استدلال صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ نوٹ اور فلوس میں فرق ہے۔ فلوس سونے چاندی سے مرتبط ہوتے تھے۔ فلوس کی قیمت سونے چاندی کی بنیاد پر ہی طے ہوتی تھی، لہٰذا ان فلوس کی حیثیت دنانیر اور دراہم کی ریزگاری کی طرح تھی، اور فلوس کو دراہم و دنانیر کے ساتھ ایک خاص نسبت ہوتی تھی۔ مثلاً یہ کہ ایک فلس چاندی کے درہم کا عشر یعنی 10واں حصہ ہے۔ بازار کی اصطلاح میں اس نسبت کے بدلنے کو ہی فلوس کی قیمت میں کمی بیشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کہ فلوس سونے چاندی سے مرتبط ہوتے ہیں اور دراہم اور دنانیر کے لیے رزگاری کی طرح ہوں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فلوس کی قیمت کی ادائیگی کو ضروری قرار دیتے ہیں، نوٹوں کی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سونے چاندی سے مرتبط ہیں نہیں، یہ مستقل ثمن اصطلاحی ہیں، ان کی اپنی ایک قدر ہے جس کا سونے چاندی سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس زمانے کی فلوس اور نوٹوں میں ایک اور فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلوس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ایک واضح معیار سونے چاندی کا موجود تھا، جس کو سامنے رکھ کر فلوس کی قیمت تحقیقی طور پر معلوم کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب نوٹوں کی قدر کا تخمینی اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، قدر کا حقیقی علم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قیمتوں کے اشاریے کے مضمون میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ تیسرا نقطہ نظر جو زیادہ شد و مد سے پیش کیا جاتا ہے وہ انڈیکیشن کا نظریہ ہے، یعنی ادائیگیوں کو قیمتوں کے اشاریے یعنی پرائس انڈیکس سے وابستہ کیا جائے۔ اس نظریے کی دلیل یوں پیش کی جاتی ہے کہ نوٹ بذات خود کچھ نہیں، یہ صلۃ البضائع یعنی باسکٹ آف گڈز یعنی کچھ اشیاء کی ٹوکری کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب کسی نے دوسرے کو کچھ نوٹ قرض دیے تو گویا اس نے صلۃ البضائع یعنی باسکٹ آف گڈز دی ہے۔ الاکر از التقضیع بامصالحہ کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہی باسکٹ آف گڈز واپس کرے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ ادائیگی کو پرائس انڈیکس یعنی قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 112۔ یعنی ادائیگی کے وقت نوٹوں کی اتنی مقدار زیادہ ادا کی جائے جو افراط زر کی شرح کے مساوی ہو۔ مثلاً 100 روپے قرض دیے تھے اور ادائیگی کے وقت افراط زر میں 10% اضافہ ہوا تو اب 110 روپے ادا کیے جائیں۔ فقہی لحاظ سے یہ نقطۂ نظر بھی بوجوہ غلط ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر نوٹ کی پشت پر کچھ مخصوص اور متعین اشیاء ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نوٹ دراصل صلۃ البضائع کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن پیچھے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ صلۃ البضائع کی کوئی متعین چیز نہیں ہے، یہ افراط زر کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے اور اس کی تعین کا کوئی طریقہ بجز تخمینے کے نہیں ہے۔ لہٰذا دراصل صلۃ البضائع نوٹ کی حقیقت نہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہے۔ چنانچہ کسی کو نوٹ دینے کا مطلب صلۃ البضائع دینا نہیں بلکہ ایسا اعلی تبادلہ دینا ہے جس سے صلۃ البضائع خریدی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نظریے کا حاصل یہ ہے کہ ادائیگی میں مثلیت با اعتبار قیمت حقیقیہ یعنی ریئل ویلیو معتبر ہونی چاہیے، صرف قیمت اسمیہ یعنی فیس ویلیو میں مثلیت کا اعتبار درست نہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو بات اس کے برعکس ہے۔ شرعاً قرض کی ادائیگی میں مقدار میں مثلیت کا اعتبار ہے، حقیقی قیمت میں مثلیت کا اعتبار نہیں، بلکہ کسی نے گندم قرض لی، جب واپسی کا وقت آیا تو وہ گندم کی اتنی مقدار ہی واپس کرے گا، خواہ قیمت کم ہو یا زیادہ۔ اس بات پر کہ اعتبار مقدار کا ہوتا ہے، حقیقی قیمت کا نہیں۔ ایک کافی واضح دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نکی میں اونٹ بیچا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بے دراہم پر ہوتی اور ادائیگی دنانیر میں ہوتی، اور کبھی بے دنانیر میں ہوتی اور ادائیگی دراہم میں ہوتی۔ اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ ادا کے دن کی قیمت کے مطابق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذمے میں تو اسی چیز کی مقدار واجب ہوئی ہے جس پر بیع ہوئی تھی، پھر ادا کے وقت اس دن کی قیمت کے لحاظ سے تبادلہ ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ
دیون میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ دیون کی مقدار ہے، نہ کہ قیمت۔ اگر قیمت واجب ہوتی تو وجوب کے دن کی قیمت کے لحاظ سے تبادلہ ہوتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اموال ربویہ میں شریعت نے حقیقی مماثلت کو ضروری قرار دیا ہے، اس لیے شریعت نے اموال ربویہ میں مجاز فتح کو جائز نہیں قرار دیا، اور ادائیگی کو قیمتوں کے اشاریے کے ساتھ وابستہ کرنے میں مجاز فتح لازم آتی ہے، صفحہ نمبر 113۔ اس لیے کہ یہ پہلے بات واضح ہو چکی ہے کہ قیمتوں کا اشاریہ تخمینی ہوتا ہے۔ رہا یہ اشکال کہ نوٹ کی قوت خرید کم ہونے کے بعد بھی نوٹوں کی اتنی ہی مقدار واپس کرنا جتنی لی تھی قرض خواہ پر ظلم ہے، اس کے جواب کے لیے درج ذیل باتیں ذہن میں رہنا مفید ہے۔ الف، روپے کی قدر کم ہونے میں مستقرض کے بھی کسی فعل کا دخل نہیں، لہذا اس کی ذمہ داری اس پر ڈالنا اس پر ظلم ہے۔ ب، کسی کو رقم دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کے منافع میں شریک ہونے کے لیے کسی کو رقم دی جائے تو منافع میں شریک ہونے کا طریقہ قرض نہیں بلکہ شرکت یا مزاربت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمدردی کے لیے کسی کو قرض دیا جائے۔ ہمدردی کے لیے کسی کو قرض دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے پاس رقم محفوظ کر دی جائے۔ اگر قرض دینے والا اپنے پاس رقم محفوظ رکھتا تو قدر میں کمی کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا، یہاں بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جیم، اگر انڈیکسیشن صحیح اصول ہے تو یہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جاری ہونا چاہیے، حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اسے کوئی بھی جاری نہیں کرتا۔ دال، افراط زر یعنی انفلیشن کی صورت میں جیسے زیادہ ادائیگی کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو تفریط زر یعنی ڈیفلیشن کی صورت میں ادائیگی میں کمی بھی ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ البتہ جہاں کسی کرنسی کی قیمت اس حد تک گر جائے کہ کساد میں داخل ہو جائے جیسے کہ بیروت میں ہوا ہے تو اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور علماء کے لیے قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ زر کی قیمت میں کمی بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ خود حکومت اپنے سکے کی قیمت گرا دیتی ہے، یعنی ڈیویلیویشن، جسے ڈیویلیوشن کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ پہلو غور طلب ہے کہ کیا اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب حکومت نے پہلے سکے کو باطل کر کے ایک نیا سکہ جاری کیا ہے جس کی قیمت پہلے سکے سے کم ہے؟ اگر سکے کی قیمت میں حکومت کی طرف سے کمی کرنے کی یہ تشریح کی جا سکتی ہے تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرض کی ادائیگی سابق سکے کی قیمت کے برابر نئے سکے میں کی جائے۔ مثلا کسی نے 100 روپے اس وقت قرض لیے تھے جب 100 روپے $4 کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے روپے کی قیمت گرا کر اسے $3 کے برابر کر دیا، گویا ایک ایسا نیا سکہ جاری کیا جو پہلے سکے کے مقابلے میں 33% کم ہے۔ لہٰذا اب صفحہ نمبر 114، لہٰذا اب اس نئے سکے کے ذریعہ قرض کی ادائیگی کی جائے تو 133 روپے دیے جائیں۔ یہ مسئلہ اہل علم کے لیے قابل غور ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے روپے کی قیمت گرانے کا براہ راست اثر صرف بیرونی کرنسی کی شرح تبادلہ پر پڑتا ہے، اندرونی معاملات پر اس کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقتاً نیا سکہ جاری نہیں کیا جاتا بلکہ پرانے سکوں یا نوٹوں ہی کی قیمت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، لیکن چونکہ نوٹ کی جو کچھ بھی قیمت ہے وہ اعتباری ہے، حقیقی نہیں، اس لیے حکومت کے اعلان سے معنوی طور پر وہ نوٹ بدل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 115، بینکاری بینکنگ۔ بینک کی تعریف۔ بینک ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے تاجروں، صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی بینکوں ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں اور اپنے امانت داروں کو کم شرح پر سود دیتے ہیں، اور سود کا درمیانی فرق بینکوں کا نفع ہوتا ہے۔ بینک کی تاریخ۔ نظام زر کے ارتقاء پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ لوگ اپنا سونا صرافوں کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور سنار اس کی رسید لکھ دیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان رسیدوں سے ہی معاملات شروع ہو گئے، لوگ سونا واپس لینے کے لیے کام آتے تھے تو یہ صورتحال دیکھ کر صرافوں نے سونا قرض دینا شروع کر دیا، پھر جب یہ دیکھا کہ لوگ عموماً رسیدوں سے ہی معاملات کرتے ہیں تو صرافوں نے بھی قرض خواہوں کو سونے کی بجائے رسیدیں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح بینک کی صورت پیدا ہوئی، بعد میں اسی کو ایک منظم ادارے کی شکل دے دی گئی۔ بینک کا قیام۔
بینک بھی بنیادی طور پر جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے۔ اس کے قیام کا طریقہ وہی ہے جو کمپنی کے قیام کا ہوتا ہے۔ بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرنے کی دعوت دیتا ہے جو فقی طور پہ قرضی ہوتا ہے۔ ان کو اردو میں امانتیں، عربی میں ودائع اور انگریزی میں ڈپازٹس کہتے ہیں۔ ڈپازٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ اس کو عربی میں الحساب الجاری، صفحہ نمبر 112 اور اردو میں مد رواں کہتے ہیں۔ اس میں رکھی ہوئی رقم پر سود نہیں ملتا اور اس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم کسی بھی وقت جتنی مقدار میں چاہیں بغیر کسی پابندی کے نکلوائی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 سیونگ اکاؤنٹ، جس کو عربی میں حساب التوفیر اور اردو میں بچت کھاتہ کہتے ہیں۔ اس میں رقم نکلوانے پر عموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں اور اس پر بینک سود دیتا ہے۔ نمبر 3 فکس ڈپازٹ، جس کو عربی میں ودائع ثابتات کہتے ہیں۔ اس میں مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس نہیں لی جا سکتی۔ اس میں بھی بینک سود دیتا ہے اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے۔ طویل مدت میں شرح زیادہ ہوتی ہے اور کم مدت میں شرح کم ہوتی ہے۔ جب ان 3 قسم کے ڈپازٹ سے بینک کے پاس سرمایہ جمع ہو جاتا ہے اور کچھ بینک کا ابتدائی سرمایہ بھی ہوتا ہے تو اس تمام سرمایہ کو استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمایہ کا ایک مقرر حصہ سیال شکل میں اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی بینک میں یہ سرمایہ عموماً ایسی سرکاری تمسکات کی شکل میں جو بآسانی نقد میں تبدیل کیے جا سکیں اور ان پر کچھ سود بھی ملتا رہے۔ مرکزی بینک یہ طے کرتا ہے کہ تجارتی بینک اپنی امانتوں کا کتنے فیصد حصہ مرکزی بینک میں رکھیں گے۔ حالات کے لحاظ سے یہ تناسب بدلتا رہتا ہے۔ آج کل امانتوں کا تقریباً 40% حصہ اسٹیٹ بینک میں رکھوانا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے اس لیے کہ بینک میں بے شمار افراد کی رقمیں ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے فرائض میں داخل ہے کہ ڈپازیٹر کے مفادات کا تحفظ کرے۔ سیال سرمایہ سے مراد وہ سرمایہ جو نقد ہو یا جلدی نقد پذیر ہو۔ اس کو عربی میں السویلیت، انگریزی میں لیکوڈیٹی اور اردو میں نقد پذیری کہتے ہیں۔ اس میں کیش، دوسرے بینک میں اکاؤنٹس اور ایسی دستاویزات شامل ہیں جو بسہولت نقد میں تبدیل ہو سکتی ہیں جیسے سرکاری تمسکات وغیرہ۔ پھر بینک کچھ سیال سرمایہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے تاکہ ڈپازیٹر کے مطالبات پورے کر سکے۔ بینک کے وظائف، بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کئی وظائف عطا کرتا ہے، مثلاً تمویل، تخلیق زر، برآمد درآمد میں واسطہ بننا وغیرہ۔ یہاں ان وظائف کی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 117 تمویل فائنانسنگ۔ بینک کا سب سے اہم کام لوگوں کو ان کی ضروریات خصوصاً تجارتی ضروریات کے لیے قرضے فراہم کرنا ہے۔ بینک کبھی طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے اور ایسے قرضوں کو عربی میں ائتمان طویل الاجل اور انگریزی میں لانگ ٹرم کریڈٹ کہتے ہیں، اور کبھی قصیر المیعاد قرضے جاری کرتا ہے جو عموماً 3 ماہ یا 6 ماہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو عربی میں ائتمان القصیر الاجل اور انگریزی میں شارٹ ٹرم کریڈٹ کہتے ہیں۔ بینک سے لوگ 3 طرح کے قرضے لیتے ہیں۔ نمبر 1 روزمرہ کی تجارتی ضروریات کے لیے قرض لیا جاتا ہے، مثلاً بلوں کی ادائیگی یا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے قرض لیا جاتا ہے اور ان کو اوور ہیڈ ایکسپنسز کہتے ہیں۔ نمبر 2 کاروبار کے رواں اخراجات، مثلاً سامان تجارت کی خریداری اور خام مال وغیرہ خریدنے کے لیے قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کو عربی میں راس المال العامل اور انگریزی میں ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں۔ نمبر 3 بڑے منصوبوں کے لیے جو قرض لیے جائیں ان کو عربی میں تمویل المشاری اور انگریزی میں پروجیکٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ قرض دینے کا طریقہ کار، بینکوں کو قرضے دینے کا غیر محدود اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں قرض فراہم کریں، بلکہ مرکزی بینک کی طرف سے ایک حد مقرر ہوتی ہے اور اس کے پابند رہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس حد کو عربی میں سقف الاعتماد اور انگریزی میں کریڈٹ سیلنگ کہتے ہیں۔ مثلاً آج کل مرکزی بینک کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بینک اپنی تمام امانتوں کا 40% حصہ تو مرکزی بینک کے پاس رکھواتا ہے جس کو عربی میں احتیاطی السویلت اور انگریزی میں لیکوڈیٹی ریزرو کہتے ہیں، اور 5% بینک اپنے پاس نقد کیش کی شکل میں رکھتا ہے اور 30%
کی حد تک پرائیویٹ افراد یا اداروں کو قرض فراہم کر سکتا ہے۔ باقی 25% سے یا تو سرکاری تمسکات خریدے یا سرکاری اداروں کو قرضے فراہم کرے، جیسے PIA، واپٹا، اسٹیل ملز وغیرہ۔ سقف الاعتماد مقرر کرنے میں کئی عوامل کا دخل ہوتا ہے، مثلاً کبھی کسی خاص شعبے مثلاً زراعت یا صنعت وغیرہ میں زیادہ تمویل مطلوب ہوتی ہے تو بینکوں کا رخ ادھر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے حد مقرر کی جاتی ہے، اس لیے کہ صفحہ نمبر 118 بینکوں کے زیادہ قرضے جاری کرنے سے بھی افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ آگے تخلیق زر کے عنوان کے تحت اس کی وضاحت ہوگی۔ اور کبھی مروجہ ٹیکسوں سے حکومت کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور مزید ٹیکس لگانا مشکل ہوتا ہے تو مرکزی بینک کا ریزرو بڑھا کر اور بینکوں کی سرکاری تمسکات خریدنے کا پابند کر کے عوام کی رقوم ایک بڑا حصہ حکومت قرض لے لیتی ہے۔ سقف الاعتماد کے اندر رہتے ہوئے بینکوں کے قرض دینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بینک یہ جائزہ لیتا ہے کہ جو شخص قرض لینا چاہتا ہے وہ مدت مقررہ پر قرض واپس بھی کر دے گا یا نہیں، اس کی جائیدادیں اور مملوکات کیا ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد بینک ایک حد مقرر کر دیتا ہے کہ اتنی مدت میں ہم اتنے قرض دینے کے لیے تیار ہوں جو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً لیا جا سکے گا۔ قرض کی حد مقرر کرنے کو عربی میں تحدید السقف اور انگریزی میں سینکشن آف دا لمٹ کہتے ہیں۔ اس تحدید کے بعد اس شخص کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ سے جب چاہے اور جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کھولنے پر بہت خفیف شرح سے بینک سود بھی لیتے ہیں، مثلاً 5% یا 1%، اور جب وہ قرض لے لیتا ہے تو اب باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ اس مدت کے درمیان عموماً یوں ہوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لے کر اس میں جو بچ جائے وہ دوبارہ بینک میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس طرح رقم لینے اور واپس کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مدت کے اختتام پر بینک حساب کرتا ہے کہ کتنی رقم کتنے دن اس کے پاس رہی، اس حساب کے مطابق اس سے سود لیا جاتا ہے۔ بینک کی اقسام باعتبار تمویل۔ بینک کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں۔ اس طرح بینکوں کی اقسام یہ ہیں۔ نمبر 1 زرعی بینک، جس کو عربی میں المصرف الزرعی اور انگریزی میں ایگریکلچرل بینک کہتے ہیں۔ یہ بینک زراعت کے شعبے میں قرض فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2 صنعتی بینک، جس کو عربی میں المصرف الصناعی اور انگریزی میں انڈسٹریل بینک کہتے ہیں۔ اس کا کام صنعتی ترقی کے لیے قرضے فراہم کرنا ہے۔ نمبر 3 ترقیاتی بینک، جو بینک کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے قرضے دیتے ہیں ان کو ترقیاتی بینک کہتے ہیں، جن کو عربی میں بنوک التنمیات اور انگریزی میں ڈیولپمنٹ بینکس کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 119۔ نمبر 4 کوآپریٹو بینک، اس کو عربی میں المصرف التعاونی کہہ سکتے ہیں اور یہ بینک امداد بامی کے بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار ممبران تک محدود ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں انہی کے پاس ڈپازٹ ہوتے ہیں اور انہی کو قرض دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 انویسٹمنٹ بینک، عربی میں بینک الاستثمار کہتے ہیں۔ بظاہر مختلف ممالک میں یہ اصطلاح مختلف مفہوم کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں اس سے مراد ایسا بینک ہوتا ہے جس میں ڈپازٹ متعینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ عام کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں اور قرضے بھی محدود مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس سے کم مدت کے لیے قرضے نہیں دیے جاتے۔ ان تمام بینکوں کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ نمبر 6 کمرشل بینک، ایسے بینک جو عوامی تمویل کا کام کرتے ہیں اور کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے ان کو کمرشل بینک اور عربی میں البینک التجاری کہتے ہیں۔ درآمد برآمد میں بینک کا کردار۔ بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ بینک بین الاقوامی تجارت، درآمد و برآمد میں ایک لازمی ذریعہ ہے۔ بینک کی وکالت اور معرفت کے بغیر برآمد اور درآمد ممکن نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآمد کرنا چاہے تو دوسرے ملک کا تاجر اس بات کا اطمینان چاہتا ہے کہ جب بھی میں مطلوبہ سامان خریدار کو بھیجوں گا تو وہ واقعتاً قیمت کی ادائیگی کر دے گا۔ لہٰذا برآمد کنندہ کو اعتماد میں لانے کے لیے بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتا ہے جس میں بینک بیچنے والے کو اس بات کی ضمانت کر دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص کو فروخت کر دی جائے تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اس کو عربی میں خطاب الضمان یا خطاب الاعتماد کہتے ہیں اور انگریزی میں لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں۔
آسانی کے لیے ایل سی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ضمانت نامہ حاصل کرنے کو اردو میں ایل سی کھلوانا اور عربی میں فتح الاعتماد کہتے ہیں۔ بینک ایل سی کھول کر برآمد کنندہ کے بینک کو بھیج دیتا ہے۔ برآمد کنندہ کے بینک کو نیگوشیٹنگ بینک کہتے ہیں اور ایل سی پہنچنے کے بعد وہاں سے مال جہاز میں بک کرا دیا جاتا ہے اور جہازراں کمپنی مال بک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ اس رسید کو عربی میں بولسیطلشہن اور انگریزی میں بل آف لینڈنگ کہتے ہیں۔ برآمد کنندہ کا بینک یہ بل آف لینڈنگ بما متعلقہ کاغذات کے ایل سی کھولنے والے بینک کو بھیجتا ہے اور درآمد کنندہ اپنے بینک سے یہ کاغذ وصول کر ایل سی سے اس کی مطابقت کرتا ہے اور ان کاغذات میں مال کی جو تفصیل لکھی گئی ہے وہ آرڈر کے خلاف ہو تو کاغذات واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کاغذات کی تفصیل ایل سی کے موافق ہو تو یہ کاغذات دکھا کر بندرگاہ سے مال وصول کیا جاتا ہے اور بینک عموماً یہ کاغذات درآمد کنندہ کو اس وقت دیتا ہے جب وہ قیمت کی ادائیگی کر دے۔ اور ادائیگی کے لیے بھی بینک اور درآمد کنندہ کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے ہیں۔ کبھی درآمد کنندہ ایل سی کھلواتے وقت ہی پوری رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ اس صورت کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ فل مارجن پر ایل سی کھلوائی گئی ہے۔ عربی میں اس کو فتح الاعتماد بغتائے کامل کہتے ہیں۔ کبھی ساری ادائیگی بینک سے کاغذات چھڑوانے کے وقت ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ زیرو مارجن پر ایل سی کھلوائی گئی۔ کبھی ایل سی کھولنے کے وقت تھوڑی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں کل رقم کا جتنا حصہ ادا کیا گیا ہے اتنے ہی فیصد مارجن پر ایل سی کھولنا کہتے ہیں۔ مثلاً کل قیمت کا 50% حصہ ایل سی کھلواتے وقت بینک میں جمع کرا دیا گیا تو کہا جائے گا کہ یہ ایل سی 50% مارجن پر کھلوائی گئی ہے۔ کبھی یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذات آنے پر بینک اپنے پاس سے ادائیگی کر دے گا اور درآمد کنندہ ایک معین مدت کے بعد ادائیگی کرے گا۔ اس صورت میں بینک کا قرض درآمد کنندہ کے ذمہ ہو جاتا ہے جس پر عموماً وہ سود لیتا ہے۔ ایل سی پر فیس۔ بینک کو ایل سی کھولنے میں جو خدمات ادا کرنی پڑتی ہیں ان پر بینک معاوضہ لیتا ہے اور درآمد کنندہ کے بینک کی 3 خدمات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وکالت ایجنسی، یعنی بینک درآمد کنندہ کا وکیل بن کر برآمد کنندہ سے معاملات کرتا ہے اور خریدار کے کاغذات برآمد کنندہ کو بھیجتا ہے اور برآمد کنندہ کے بھیجے ہوئے کاغذات وغیرہ درآمد کنندہ کو سپرد کرتا ہے۔ ان خدمات پر بینک اجرت لیتا ہے۔ نمبر 2 ضمانت گارنٹی، یعنی اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر خریدار نے رقم ادا نہ کی تو وہ رقم ادا کر دے گا اور اس پر بھی اجرت لیتا ہے۔ نمبر 3 قرض کریڈٹ، یعنی جب تاجر قیمت کی ادائیگی فوراً نہ کرے اور بینک اس کی طرف سے ادائیگی کر دے تو یہ رقم درآمد کنندہ کے ذمہ اس کا قرض ہو جاتی ہے جس پر وہ درآمد کنندہ سے سود وصول کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 121۔ قرض 2 نوعیت کا ہو سکتا ہے، کبھی تو باقاعدہ قرض لیا جاتا ہے جبکہ یہ معاہدہ ہو کہ بروقت ادائیگی بینک کرے گا اور درآمد کنندہ اس کے کچھ عرصے بعد بینک کو ادائیگی کرے گا۔ یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے۔ ایل سی کی فیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس پر الگ سے باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ کبھی باقاعدہ تو قرض نہیں لیا جاتا لیکن خود بخود معاملات کے درمیان میں بینک کے ایل سی کھلوانے والے کے ذمہ قرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ایل سی کھلواتے وقت پوری ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کو 100% شرح مارجن پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں۔ کبھی کچھ ادائیگی ہوتی ہے، مثلاً 25% کی ادائیگی پر ایل سی کھولی گئی تو اس کو 25% شرح مارجن پر ایل سی کھلوانا کہیں گے۔ کبھی ایل سی کھلوانے کے وقت بالکل ادائیگی نہیں ہوتی اور اس کو زیرو مارجن پر ایل سی کھولنا کہتے ہیں۔ اب اس صورت میں جب کہ ادائیگی کے بغیر یا کچھ ادائیگی پر ایل سی کھولی گئی ہو، کاغذات آتے ہیں اور بینک ادائیگی کر دے گا بشرطیکہ کہ سامان کے کاغذات ایل سی کی شرائط کے مطابق ہوں اور کوئی عدم مخالفت نہ پائی گئی ہو، مگر درآمد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے ادائیگی میں چند دن تاخیر ہو جاتی ہے، مثلاً اس لیے تاخیر ہوگی کہ بینک کی طرف سے رابطے کرنے میں تاخیر ہوگی۔ ایسی صورت میں اتنے دن کا قرضہ خود بخود ہو جاتا ہے، اس قرضے پر بھی سود لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف برآمد کنندہ کا بینک ضمانت کسی چیز کی نہیں دیتا، یہاں بینک کے وہی کام ہوتے ہیں جن پر بینک معاوضہ لیتا ہے۔ نمبر 1 وکالت، نمبر 2 قرض۔ یہاں قرض اس طرح ہوتا ہے کہ ایل سی میں کبھی تو معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی ضروری ہوگی، اس کو ایل سی ایٹ سائٹ کہتے ہیں۔ اس صورت میں برآمد کنندہ کے بینک کو کوئی قرض نہیں دینا پڑتا۔
کبھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات پہنچنے کے کتنے دن بعد خریدار کی طرف سے ادائیگی ہوگی، تو ایسی صورت میں اگر برآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ تاجر کو فوراً ادائیگی کر دے تو یہ بینک کا برآمد کنندہ کے ذمے قرض ہو جائے گا۔ درآمد کنندہ کے پاس کبھی درآمد کے لیے رقم نہیں ہوتی، یا رقم تو ہوتی ہے مگر وہ اس رقم کو درآمد پر لگا کر منجمد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بینک سے قرض لے کر درآمد کرتا ہے۔ درآمد کے لیے بینک جو قرض دیتا ہے اس کو تمویل الواردات اور انگریزی میں امپورٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ ایسے ہی برآمد کے لیے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 122، یعنی کسی تاجر کے پاس باہر کے کسی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن وہ اشیاء تیار یا مہیا کرنے کے لیے اس رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ بینک سے قرض لیتا ہے، اور قرض لے کر مطلوبہ اشیاء فراہم کر کے برآمد کرتا ہے، اور اس صورت میں بینک برآمد کنندہ کو جو قرض دیتا ہے اس کو تمویل الصادرات اور انگریزی میں ایکسپورٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ ہر حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تاکہ ملک کا سامان باہر فروخت ہو تو اس سے زر مبادلہ ملک میں آئے۔ پاکستان میں بھی برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ عادت تمویل الصادرات کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار پہلے یہ تھا کہ مرکزی بینک نے ملک کے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ برآمدات کے لیے دیے جانے والے قرضوں پر سود کم شرح سے وصول کیا کریں۔ مثلاً عام شرح سود 15% ہوتی ہے تو برآمدی قرضوں پر 8% سود لیا کریں۔ اس طرح جو کمرشل بینک قرض دے گا مرکزی بینک اتنی رقم اس کو دے دے گا، اور 8% سود میں 5% مرکزی بینک لے لے گا اور 3% سود کمرشل بینک کا ہوگا۔ اس صورت میں بینکوں کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنی رقم لگائے بغیر 3% سود مل جاتا تھا، کیونکہ قرض کی رقم مرکزی بینک نے مہیا کی تھی۔ اب اس کے طریقہ کار میں تبدیلی ہو گئی ہے کہ مرکزی بینک کمرشل بینک کو اتنی رقم دینے کے بجائے اس بینک کے نام اتنی رقم کا ڈپازٹ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، اور اس پر ٹریجری نمبر 1 بل کے حساب سے اس کمرشل بینک کو سود دیتا ہے جو عموماً 14 یا 15% ہوتا ہے، اور کمرشل بینک کو جو 8% سود قرضہ لینے والے کی طرف سے ملے گا اس میں سے 5% بینک کو دے گا، اور اس صورت میں کمرشل بینک کو 3% سود اس سے بچے گا جو 14 یا 15% سود مرکزی بینک کی طرف سے ملے گا۔ اس کا مقصد برآمدات میں تمویل کی حوصلہ افزائی ہے۔ بل آف ایکسچینج۔ بل آف ایکسچینج ایک خاص قسم کی دستاویز ہے جو کوئی تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کی وضاحت مرکزی بینک کے وظائف کے بیان میں ہوگی۔ اس پر نام کے ذریعے سود طے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 123، تو خریدار کے نام پر بل بناتا ہے۔ بعض اوقات اس بل کی ادائیگی کسی آئندہ تاریخ میں واجب ہوتی ہے۔ اس بل کو دستاویزی شکل دینے کے لیے مدیون اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کر دیتا ہے کہ میرے ذمہ فلاں تاریخ کو اس بل کی ادائیگی واجب ہے، اور اس کو عربی میں کمبیلات، اردو میں ہنڈی اور انگریزی میں بل آف ایکسچینج کہتے ہیں۔ بل آف ایکسچینج میں ادائیگی کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ کے آ جانے کو عربی میں نضج الکمبیلات اور انگریزی میں میچورٹی کہتے ہیں۔ اس تاریخ ادائیگی کو میچورٹی ڈیٹ کہتے ہیں۔ ہنڈی میں لکھا ہوا دین تو مدیون سے تاریخ ادائیگی آنے پر ہی لیا جا سکتا ہے، مگر دائن کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی تیسرے شخص کو وہ بل دے کر لکھی ہوئی رقم لے لیتا ہے اور بل کی پشت پر دستخط کر کے اس کے حقوق اس تیسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تیسرا شخص اس پر لکھی ہوئی رقم میں کٹوتی بھی کرتا ہے۔ مثلاً ہنڈی پر 1000 روپے لکھے ہوئے ہیں تو وہ 950 روپے دیتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں قسم الکمبیلات اور انگریزی میں ڈسکاؤنٹنگ آف دا بل آف ایکسچینج اور اردو میں بٹا لگانا کہتے ہیں، اور ہنڈی کی پشت پر جو دستخط کیے جاتے ہیں اس کو عربی میں تظہیر اور انگریزی میں انڈورسمنٹ کہتے ہیں، اور اردو میں عبارت زوری لکھنا کہتے ہیں۔ ہنڈی پر بٹا لگانے کی شرح میچورٹی نضج الکمبیلات کو مد نظر رکھ کے طے ہوتی ہے، اور تاریخ ادائیگی جتنی قریب ہوتی جائے بٹا لگانے کی شرح کم ہوتی جاتی ہے۔ بینک بھی عموماً بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور یہ بھی بینکوں کے کثیر المیعاد قرضوں میں داخل ہے۔ اس کے لیے بل آف ایکسچینج کی ادائیگی میچورٹی عموماً 3 ماہ میں ہوتی ہے۔
تخلیق زر کا عمل۔ بینک کا ایک اہم کردار جس کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بینک پہلے سے موجود زر میں اضافہ کر کے زر کے پھیلاؤ کو بڑھاتا ہے اور زر کی رسد میں اضافے کا کام انجام دیتا ہے۔ اس کو تخلیق زر یا تخلیق اعتبار کہتے ہیں۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ لوگوں کے پاس جو رقم آتی ہے اس میں بہت تھوڑا سا حصہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کا زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں۔ اس طرح جب لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تو نقدی کی شکل میں لینا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ قرض دینے کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک صفحہ قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اس کو چیک بک دے دیتا ہے، صفحہ نمبر 124، تاکہ بوقت ضرورت چیک جاری کر کے بذریعہ چیک ادائیگی کر سکے۔ مثلا کسی نے بینک سے 1 لاکھ روپے کا قرض لیا تو بینک اس کو نقد 1 لاکھ روپے دینے کے بجائے 1 لاکھ روپے کا اس کے نام اکاؤنٹ کھول کر چیک بک اس کو دے دیتا ہے۔ اب اس کو جب بھی کہیں کسی رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی تو وہ چیک جاری کر کے ادائیگی کرے گا۔ ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ بینک کے پاس جتنے نوٹ موجود ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کسی کی بینک کے پاس کچھ نوٹ آئے تو بینک مرکزی بینک کا ریزرو نکال کر باقی رقم لوگوں کو قرض دے دے گا۔ جس نے قرض لیا وہ یا تو نقد لے گا ہی نہیں بلکہ اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بک لے گا یا لے کر دوبارہ اسی بینک میں رکھوائے گا۔ اس سے جتنی رقم کا مزید اکاؤنٹ کھولا گیا زر میں اتنا اضافہ ہوا، حالانکہ نوٹ اتنے ہی ہیں جتنے رکھے گئے تھے۔ پھر قرضدار کا اکاؤنٹ کھولنے سے جو نیا ڈپازٹ بینک کے پاس آیا ہے اس میں سے بھی ریزرو نکال کر باقی رقم بینک آگے قرض دے دے گا۔ جو شخص قرض لے گا وہ پھر بینک میں رکھوائے گا تو اس سے زر میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس طرح زر میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کو تخلیق زر کہتے ہیں۔ مثلا کسی بینک میں کسی شخص نے 100 روپے رکھے، بینک نے اس میں سے 20% یعنی 20 روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی 80 روپے کسی کو قرض دے دیے۔ اس نے یہ 80 روپے پھر اسی بینک میں رکھ دیے تو اب بینک کے پاس کل 180 روپے کے ڈپازٹ ہو گئے۔ اس کا 20% یعنی 36 روپے جس میں سے 20 روپے پہلے دے چکا ہے، اس لیے مزید 16 روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی 24 روپے پھر کسی کو قرض دینا ہوگا اور وہ بھی اسی بینک میں رکھوائے گا تو بینک کے ڈپازٹ میں 24 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور بینک کے پاس 244 روپے کے ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ اس رقم کا 20% یعنی 48 یا 80 روپے جس میں سے 36 روپے پہلے دے چکے ہیں، مزید 1280 روپے مرکزی بینک کو ادا کر کے 51 روپے کا پھر قرض دے گا اور وہ شخص دوبارہ اسی بینک میں رکھ دے گا۔ اس طرح بینک کے پاس 295 یعنی 20% روپے کا ڈپازٹ ہوگا۔ اس طرح بینک مزید قرضہ دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ رقم ختم ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں بینک کے پاس 100 روپے تھے مگر اس سے فائدہ 295 روپے کا حاصل کیا جا رہا ہے۔ ہر ڈپازٹ ہولڈر اپنے ڈپازٹ کی بنیاد پر چیک جاری کر سکتا ہے تو گویا 295 روپے کے چیک جاری ہو سکتے ہیں جبکہ اصل میں 100 روپے تھے۔ مزید 195 روپے صفحہ نمبر 125 بینک کی تخلیق کرنا ہے اور بینک کا یہ عمل تخلیق زر ہے۔ اس مثال میں ایک بینک فرض کر کے یہ کہا گیا کہ قرض لینے والا اسی بینک میں دوبارہ رقم رکھوائے گا، لیکن عملاً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس بینک کے بجائے کسی اور بینک میں رقم رکھوا دے۔ اس کے نتیجے میں اس دوسرے بینک کے ڈپازٹ بڑھ جائیں گے۔ بہرکیف بینک سے لیے جانے والے ہر قرض کے نتیجے میں کسی نہ کسی بینک کے ڈپازٹ میں اضافہ ہوگا تو اس صورت میں تمام بینکوں کا مجموعہ تخلیق زر کا عمل کرے گا۔ بینک کے زر کو بڑھانے میں ایک اور چیز کا بہت زیادہ دخل ہے جس کو اصطلاح میں فلوٹ کہتے ہیں۔ بینک کے پاس جو رقم ڈپازٹ کے طور پر ہے اس پر بینک کو سود دینا پڑتا ہے۔ یہ سود ان ڈپازٹس کی لاگت کاسٹ ہے، یعنی یہ سود دے کر بینک کو یہ ڈپازٹ حاصل ہوئے، لیکن کبھی رقم کچھ مدت کے لیے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے مگر اسی مدت میں وہ بینک کے ڈپازٹ میں شامل نہیں ہوتی اور اس پر بینک کو سود نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بینک کا ایسا زر ہے جس پر لاگت کچھ بھی نہیں ادا کرنی پڑتی۔ ایسا کئی صورتوں میں ہوتا ہے، مثلاً بینک کی طرف سے دوسروں کے بینک کی طرف چیک جاری کیا گیا تو اس سے بینک دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے اور اس دوران یہ رقم بینک کا فلوٹ ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ بینک نے کسی کو ڈرافٹ دے دیا، جب تک وہ ڈرافٹ کیش نہیں کرا لیا جاتا اس وقت تک یہ رقم بینک کے پاس فلوٹ کے طور پہ ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک ایل سی کھولتا ہے اور ایل سی کھلوانے والا ادائیگی اسی وقت کر دیتا ہے مگر بینک آگے ادائیگی اس وقت کرتا ہے جب کہ کاغذات آ جاتے ہیں۔
اتنی دیر کے لیے بغیر کسی لاگت کے وہ رقم بینک کے پاس رہتی ہے اور اس طرح ریلیویبلٹی میں ہوتا ہے کہ کاغذات بینک میں آتے ہیں، بینک میں ادائیگی کر کے کاغذات وصول ہوتے ہیں اور کاغذات وصول کر کے بلٹی چھڑائی جاتی ہے۔ اب کاغذات بینک سے لیتے ہوئے ادائیگی تو بینک میں کر دی جاتی ہے، مگر بلٹی بھیجنے والے کو یہ رقم ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور یہ بھی بینک کا فلوٹ ہے۔ حج درخواستوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ فلوٹ کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فلوٹ کے ذریعے بینکوں کو کافی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات سامنے آ گئی، وہ یہ کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپازیٹر رقم کھلوانے والے کو جو سود دیتا ہے بینک کی لاگت بھی اتنی ہی ہوتی ہوگی۔ مثلاً 8% سود دیتا ہے تو بینک کی لاگت بھی 8% ہوگی، مگر واقعہ میں معاملہ ایسا نہیں۔ بینک کی حقیقی لاگت اس سے کم ہوتی ہے جو اس نے سود دیا، اس لیے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم صفحہ نمبر 126 ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس پر وہ سود ادا نہیں کرتا اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایسی رقم ایک تو فلوٹ کی رقم ہے، دوسری کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بینک کو جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا 8% سے بھی کم حصہ عوام کو ملتا ہے، لہٰذا بینک کے نفع کا رخ عوام کی طرف کم اور سرمایہ داروں کی طرف زیادہ ہے۔ مرکزی بینک، البینک الرئیسی سینٹرل بینک، یہ ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے جو تمام تجارتی بینکوں کمرشل بینکس کا نگران ہوتا ہے۔ ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے وظائف کی تفصیل سے معلوم ہوگا۔ اس ادارے کو اردو میں مرکزی بینک، عربی میں البینک الرئیسی یا المصرف الرئیسی اور انگریزی میں سینٹرل بینک کہتے ہیں۔ مرکزی بینک مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے، مثلاً پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان مرکزی بینک ہے، انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ، انڈیا میں ریزرو بینک آف انڈیا مرکزی بینک ہے۔ مرکزی بینک کے وظائف فنکشنز۔ مرکزی بینک سینٹرل بینک متعدد وظائف انجام دیتا ہے جن کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کی رقمیں اس میں رکھی جاتی ہیں، مگر حکومت کی رقموں پر یہ بینک حکومت کو سود نہیں دیتا اور بوقت ضرورت حکومت کو قرضہ بھی دیتا ہے اور اس سے معمولی شرح پر سود بھی لیتا ہے۔ نمبر 2، مرکزی بینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، مرکزی بینک زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کا اجرا بھی کرتا ہے۔ نمبر 4، مرکزی بینک کے سب سے اہم کردار دو ہیں، ایک یہ کہ تمام تجارتی بینکوں کمرشل بینکس کی نگرانی کرتا ہے اور ان کا نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے تاکہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کا سد باب ہو۔ اس مقصد کے لیے مرکزی بینک مختلف کام کرتا ہے، مثلاً کسی بینک کے قائم ہونے سے پہلے اس کو لائسنس دینا مرکزی بینک کا کام ہے۔ مرکزی بینک کی طرف سے صفحہ نمبر 127 لائسنس کے بغیر بینک قائم نہیں ہو سکتا اور لائسنس جاری کرنے سے پہلے مرکزی بینک تمام ضروری باتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ نمبر 2، معاشی نقطہ نظر سے جہاں رقم لگانے کی ضرورت زیادہ ہو، مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے، مثلاً کسی خاص علاقے میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے یا کسی خاص شعبے میں مثلاً زراعت یا تجارت یا صنعت وغیرہ میں سرمایہ لگانے کی ضرورت ہو تو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو ان علاقوں یا شعبوں میں زیادہ قرضے دینے کا پابند کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، جن لوگوں ڈپازیٹرز نے بینک میں اپنی رقمیں لگائی ہوئی ہیں ان کے رقموں کے تحفظ کے لیے قواعد و ضوابط بناتا ہے، مثلاً رقم کا اتنا حصہ مرکزی بینک میں رکھنا ہوگا اور اتنا حصہ بینک اپنے پاس محفوظ رکھے گا وغیرہ۔ نمبر 4، اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ بینک کی مجموعی حالتیں مالی طور پر مستحکم ہو اور ان میں اپنے ذمے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت اور استعداد رہے۔ نمبر 5، تجارتی بینکوں کے باہمی لین دین کا تصفیہ بھی مرکزی بینک کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مرکزی بینک میں ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو عربی میں غرفۃ المقاصدہ اور انگریزی میں کلیئرنگ ہاؤس کہتے ہیں، اردو میں اس کو تصفیہ گھر کہہ سکتے ہیں، اور تجارتی بینکوں کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی طرف چیک یا ڈرافٹ جاری ہوتے ہیں، روزانہ غرفۃ المقاصدہ میں ان کا حساب کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 6، کمرشل تجارتی بینکوں کو بوقت ضرورت مرکزی بینک قرضے بھی دیتا ہے۔ جب کسی بینک سے رقمیں نکلوانے کے لیے اپنے زیادہ مطالبات آ جائیں تو وہ اپنے سیال اثاثوں سے ان کو پورا نہ کر سکے تو بینکوں کے پاس آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ مرکزی بینک سے قرض لیں۔ اسی لیے مرکزی بینک کو آخری چارہ کار کے طور پر قرض
دینے والا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں۔ نمبر 5، مرکزی بینک کی دو اہم ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بینک ملک میں زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زر زیادہ ہو تو ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے زر سکڑنا شروع ہو جائے، اور اگر تفریط زر کی صورت حال ہو تو ایسا کرے جس سے زر کا پھیلاؤ بڑھے۔ زر کو پھیلانے یا سکڑنے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس شرح سود پر قرضہ دیتا ہے اس کو بینک ریٹ اور عربی میں سر بینک کہتے ہیں۔ اسی کو آفیشل ریٹ اور عربی میں اثر رسمی بھی کہتے ہیں۔ یہ بینک ریٹ بھی زر کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جب مرکزی بینک شرح سود بینک ریٹ زیادہ کرے گا تو اب تجارتی بینکوں کو زیادہ سود پر قرضہ ملے گا، لہذا وہ خود بھی عوام کو زیادہ سود پر صفحہ نمبر 128 قرضہ دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرضہ کم لیں گے، اور جب لوگ قرضہ کم لیں گے تو بینک کا تخلیق زر کا عمل کم ہوگا اور زر کی گردش بھی کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس مرکزی بینک شرح سود کو گھٹائے گا تو تجارتی بینک بھی گھٹا دیں گے، جس کے نتیجے میں لوگ زیادہ قرض لیں گے اور تخلیق زر کا عمل زیادہ ہو کر زر کی رسد بڑھے گی۔ ٹریجری بل۔ نمبر 2، دوسرے طریقے کو اوپن مارکیٹ آپریشن اور عربی میں عملیات الوثوق المفتوحات کہتے ہیں۔ اس نظام کو سمجھنے سے پہلے ٹریجری بل کو سمجھنا ضروری ہے۔ حکومت کو جب رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو رقم حاصل کرنے کے لیے حکومت مختلف قرضے کی دستاویزات جاری کرتی ہے جن کو سرکاری تمسکات کہتے ہیں۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تجارتی بینکوں سے رقم وصول کرنے کے لیے مرکزی بینک ایک بل جاری کرتا ہے جس کو انگریزی میں ٹریجری بل اور عربی میں سندات الخزینہ کہتے ہیں۔ ایک بل کی قیمت الاسمیات لکھی ہوئی قیمت فیس ویلیو 100 روپے ہوتی ہے۔ یہ بل مقررہ مدت کے لیے جاری ہوتے ہیں، عموماً 6 ماہ کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بل بذریعہ اعلام بیچے جاتے ہیں اور ان کی ابتدائی خریدار صرف تجارتی بینک ہی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کبھی بینکوں سے خرید لیتے ہیں۔ اعلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک اعلان کر دیتا ہے کتنی رقم مثلاً 10 ارب روپے کے ٹریجری بل جاری کیے جا رہے ہیں، اور بینک اپنی اپنی طلب بتاتے ہیں۔ ہر بینک بتاتا ہے کہ اس میں اتنی قیمت پر اتنے بل خریدنا چاہتا ہوں۔ آج کل اس کا ریٹ عموماً 13 یا 14% ہے، یعنی 100 روپے کا عموماً 86 یا 87 روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ جس بینک کی بولی قبول ہوتی جاتی ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق بل دے کر رقم اس سے وصول کر لی جاتی ہے۔ اب جس بینک نے یہ بل مثلاً 86 روپے میں خریدا وہ 6 ماہ کے بعد اس کے پورے 100 روپے وصول کر لے گا اور 14 روپے اس کے سود یا نفع کے ہوں گے۔ اس بل کی مدت آنے سے پہلے اسٹیٹ بینک ہی میں یا بازار حصص اسٹاک ایکسچینج میں اس بل کی ہنڈی کی طرح ڈسکاؤنٹنگ بٹا لگانا بھی ہو سکتی ہے۔ اوپن مارکیٹ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک تجارتی بینکوں پر کسی قسم کی پابندی لگانے کے بجائے خود ٹریجری بل کی خرید یا فروخت کے لیے کھلے بازار میں آ کر زر کی رسد اور اس کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب زر کا پھیلاؤ کم کرنا ہو تو مرکزی بینک ٹریجری بل کم قیمت پر فروخت کرنے کی آمادگی ظاہر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 129، جس کے نتیجے میں تجارتی بینک اپنا سرمایہ دے کر بل خریدنے لگتے ہیں اور ان بینکوں کا زر مرکزی بینک میں واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بینکوں کے پاس سرمایہ کم ہو جاتا ہے اور قرضوں کی فراہمی کم ہو کر تخلیق زر کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کا پھیلاؤ بڑھانا ہو تو مرکزی بینک ٹریجری بل زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے کھلے بازار میں آ جاتا ہے۔ لوگ بل بیچ کر مرکزی بینک سے رقم لیتے ہیں تو زر پھیل جاتا ہے۔ نمبر 3، مرکزی بینک ریزرو کی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کی رسد پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ریزرو کم ہوگا تو بینکوں کو زیادہ قرضے فراہم کرنے کا موقع ملتا ہے اور تخلیق زر کا عمل بڑھتا ہے۔ ریزرو زیادہ ہو تو بینک کم قرضے فراہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تخلیق زر کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرکزی بینک زر کو پھیلانے کے لیے ریزرو کم کر دیتا ہے اور زر کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ریزرو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4، سود کی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی شرح سود بڑھانے کا پابند کر دے تو لوگ قرضہ کم لیں گے اور زر کا بہاؤ کم ہوگا، اور اگر شرح سود گھٹانے کا پابند کر دے تو لوگ قرضہ زیادہ لیں گے اور زر کا بہاؤ بڑھے گا۔
نمبر 5، قرضہ جاری کرنے کی حد بندی کر کے یا مختلف شعبوں کے کوٹے مقرر کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کم کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ پابندی لگا دے کہ بینک اپنی امانتوں کے صرف 40% کی حد تک قرضہ دے سکیں گے یا بینک اپنی امانتوں کا 25% فلاں شعبے میں قرضہ دیں گے۔ ان پابندیوں سے بینک کم قرضے جاری کر سکیں گے اور تخلیق زر میں کمی ہوگی۔ نمبر 6، مرکزی بینک نوٹ چھاپ کر بھی زر کے بہاؤ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، مرکزی بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ بینکوں کے لیے قرضے دینے کا ایسا نظام مقرر کر دے جس سے لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو اور ملکی معاشی نظام میں بینک کی اپنی مالی حالت میں عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ نمبر 7، اب مرکزی بینک کو بینکوں کے علاوہ دوسرے مالیاتی اداروں، جن کی وضاحت آگے آ رہی ہے، کی نگرانی کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔